بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عاقب بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں؟ الحمد اللہ کا شکر ہے. سب سے پہلے بہت بہت شکریہ اپنے گھر پر مجھے انوائٹ کرنے کے لیے. اتنی خدمت کی آپ نے ہماری, دل سے میں آپ کا شکر گزار ہوں. نہیں شکریہ والی کوئی بات نہیں ہے, بلکہ شکر تو مجھے آپ کا ادا کرنا چاہیے. ماشاء اللہ پاکستان کا جو ہے ایک اثاثہ ہے. جزاک اللہ. دیکھتے ہیں چھوٹی عمر میں ماشاء اللہ اتنی انفارمیٹیو باتیں اور اتنا آپ فائدہ پہنچاتے ہیں, تو شکریہ تو مجھے آپ کا کرنا چاہیے. جزاک اللہ. عاقب بھائی سب سے پہلے میں اسی سوال پہ آؤں گا کہ یہ کیسے ہوا پاکستان آئیڈل سے نعت پڑھنے کی طرف, یہ رجحان, یہ خیال ذہن میں کیسے آیا؟ یا کسی نے آپ کو گائیڈ کیا, کسی نے آپ کو ٹیچ کیا, یا خود ہی آپ نے جو ہے یہ فیصلہ لیا کہ میں نے اب یہ کرنا ہے اپنی زندگی میں؟ یہ اسٹارٹ کیسے لیا آپ نے؟ یہ اسٹارٹ دراصل جب میں تقریباً چھوٹا سا تھا نا, ایک بڑے مزے کا آپ کو واقعہ سناتا ہوں. جی ضرور. میں کلاس 6 میں یا 7 میں تھا. اچھا. تو اس وقت ویسے ہی گنگنایا کرتا تھا شوقیہ. جی. تو ہماری کلاس میں ایک نیا بچہ آیا کسی اور اسکول سے, اور ایک ہماری کلاس پارٹی تھی, اس میں وہ اپنے ساتھ گٹار لے آیا. اچھا. تو جب وہ گٹار لے کر آیا تو اس نے جو ہے نا بجایا اور ساتھ گانے گائے, تو پوری کلاس کی اٹینشن جو ہے نا اس کی طرف ہو گئی. ٹھیک. اور پوری کلاس اس کے ارد گرد جمع ہو گئی. تو میں دیکھ کے اسے بڑا امپریس ہوا. تو میں نے دیکھا یار یہ تو بڑا زبردست کام ہے کہ آپ نے سب کی اٹینشن لے لی ہے. بالکل. تو میں نے سوچا یہ کر سکتا تو میں بھی کروں گا, میں بھی پوری کلاس کی اٹینشن جو ہے وہ حاصل کروں. تب سے میں نے فیصلہ کیا کہ بھئی میں نے میوزیشین بننا ہے, سنگر بننا ہے. اچھا. اور میری ساری جو انرجیز تھیں وہ آپ سمجھ لیں کہ سنگنگ کی طرف جانی شروع ہو گئی. تو مقصد یہی تھا کہ سنگر بننا ہے. تو ایک دن میں نے سوچا کہ یار میں نے کتنا بڑا سنگر بننا ہے. یہ میں شارٹ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں سارا خلاصہ, کہ کوئی ایگزامپل ہونی چاہیے میرے سامنے, کوئی نمونہ ہونا چاہیے کہ میں نے یہاں تک پہنچنا ہے, حد کیا ہے میری. بالکل. تو میرے دماغ میں نے سرچ کیا کہ دنیا کا سب سے مشہور آدمی کون ہے, انٹرٹینر, تو مائیکل جیکسن. یس. تو میں نے کہا ہاں یہ بندہ ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں پڑھا کہ وہ اتنا مشہور تھا کہ جب اس کا کانسرٹ ہوتا تھا نا تو ایمبولینسز کی لائن ہوتی تھی اس کے کانسرٹ کے بارے میں, لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے دیکھ کے. ایک آسٹریلیا میں مال تھا جو صرف ہالی ووڈ سیلیبریٹیز کے لیے بنا ہوا تھا, لیکن جب مائیکل جیکسن وہاں شاپنگ کرنے جاتا تھا تو وہ ان کے لیے بھی بند ہو جاتا تھا, سیلیبریٹیز کے لیے. اچھا. تو میں نے کہا یار یہ بندہ ٹھیک ہے, اس تک میں نے پہنچنا ہے. تو سوچوں میں نے سوچا کہ اب وہ کدھر ہے, وہ تو مر چکا تھا. تو میں نے سوچا کہ یہ مر گیا تو میں نے بھی مر جانا ہے. تو وہاں سے جو ہے نا موت کا تصور میں نے سوچا, میں نے کہا یہ میں سب کچھ اچیو کر تو لوں گا لیکن اس کا حاصل مجھے کیا ہوگا. بالکل. تو میں نے کہا مائیکل جیکسن کو اس کا کیا حاصل ہو رہا ہے, کہیں اس کو نقصان تو نہیں پہنچا رہی ہیں ساری چیزیں. تو یہاں سے جو ہے نا ایک موت کا تصور جو ہے پیدا ہوا دماغ کے اندر کہ یار مرنا بھی ہے ایک دن. اور کرتے 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 یہ اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ نے احساس ڈالا ہے دل میں. اور پھر مجھے احساس اس بات کا ہوا کہ ہم نے مرنا ہے ایک دن, اور آخرت میں حساب کتاب ہوگا ہمارا ساری زندگی کا. تو وہ کام کرنا چاہیے جو آخرت میں ہمیں فائدہ پہنچائے سب سے زیادہ. بالکل ٹھیک. تو میں نے جو اپنا مقصد اس کے بعد تبدیل کیا, میں نے یہ سوچا کہ میں پوری دنیا کو مسلمان کروں گا. ماشاءاللہ. تو پہلا جو تصور میرے دل میں آیا, ذرا اس وقت اتنی سمجھ نہیں تھی. جی جی. تو آہستہ آہستہ جب پتہ چلا حدیث کے بارے میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے بارے میں, تو پتہ لگا کہ یہ ممکن نہیں ہے. جی. یہ انہوں نے پریڈکشن دی ہوئی ہے. تو بس پھر یہی سوچا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے. اور پھر کیونکہ سنگنگ کے اندر میں اپنی صلاحیت کافی مطلب کہ ٹائم لگا چکا تھا, تو میں نے کہا کیوں نہ اس کو اللہ کی تعریف اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لگایا جائے. تو میں نے کہا اپنے ٹیلنٹ کو میں نعت خوانی کی طرف اور حمد نشید جنہیں ہم کہتے ہیں. جی جی. تو یہ تھا میرا مختصر سا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. بڑی انسپائرنگ اسٹوری ہے آپ کی زندگی کی. سب سے پہلی نعت یا نشید کون سی تھی جو آپ نے پڑھی سب سے پہلے؟ جی سب سے پہلے جو میں نے, وہ بھی بڑا ایک مزیدار انسیڈنٹ ہوا میرے ساتھ, وہ آپ کا شیئر کرتا ہوں. کیوں نہیں. کہ میں نے سب سے پہلے پڑھی تھی میرا دل بدل دے, ان سے میں کافی انسپائرڈ تھا اس وقت. سملر تھی تھوڑی, میں ریلیٹ کر پاتا تھا ان سے, وہ بھی سنگنگ کرتے, حالانکہ ان کا لیول تو بہت اوپر ہے میرے سے. تو میں نے میرا دل بدل دے پڑھی اور میں نے نیٹ پہ ڈالی, اور میں اب یقین کریں کہ تصور کر بھی نہیں رہا تھا کہ یہ اتنی, میں نے کہا ویسے ہی ایک ٹرائی کرتے ہیں. جو میرے دوست احباب ہیں, اور میں سوچ رہا تھا کہ مجھے تنقید کریں گے کہ بھئی یہ تم کس کام ہو رہا ہے, کیونکہ ظاہر آپ کا جو سوشل سرکل پرانا ہوتا ہے. تو انہی دنوں میں نا میں مولانا طارق جمیل سے بھی ملا, اور ان کے ساتھ میری ایک تصویر تھی. یہ بات کب کی ہے؟ یہ بات ہے تقریباً 2014-15 کی ہے میرے خیال سے. ٹھیک ٹھیک. نہیں 15 کی نہیں, 16 کی. صحیح 16 کی تقریباً. تو ان کے ساتھ تصویر تھی میری ایک, وہ میں نے نیٹ پہ ڈالی تھی. تو جب میں نے دل بدلتے پڑھی نا تو یہ میری نعت بہت وائرل ہو گئی. اچھا. اور اس جہاں وہ وائرل ہوئی نا اس کے اوپر تصویر بنی ہوئی میری اور مولانا طارق جمیل کی, جو میری ملاقات تھی, اور اوپر کیپشن لکھا ہوا کہ
مولانا طارق جمیل کی محنت سے ایک پاپ سنگر کی زندگی میں حیران کن تبدیلی. اچھا, حالانکہ ایسا نہیں تھا. ہاں ان کے بیانات کا بہت وہ تھا میرے اوپر امپیکٹ, لیکن انہوں نے میرے اوپر ایسا اس طرح محنت نہیں کی ہوئی تھی. میں ویسے ان سے ملنے گیا تھا. تو میرا گمان یہ ہے کہ شاید لوگوں نے سمجھا کہ یہ شاید اتنا بڑا سنگر تھا کہ مولانا نے اس کے اوپر محنت کی, تو میری ویڈیو وائرل ہوگی بہت زیادہ, جہاں سے مجھے آپ کہہ لیں گے ایک بیس ملی بالکل آڈینس کی. بالکل ٹھیک. اور اکثر لوگ کہتے تھے کہ اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑو تو اللہ بڑھ کے اسے واپس دیتا. تو میں نے تو یہ پریکٹیکلی دیکھا ہے کہ جب مجھے چند ہزار لوگ سنا کرتے تھے گانوں پہ, اور جب میں نے گانا چھوڑ کے پہلی نعت ہی پڑھی تو وہ ملینز آف ویوز آئے. میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ملین ویو بھی کیسا ہوتا ہے. بالکل. تو بالکل ٹھیک. تو تھوڑا سا ہماری آڈینس کے لیے آپ اگر یہ نعت سنا دیں, میرا دل بدل دے. بالکل میں سنا دیتا ہوں. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. خدایا فضل فرما دل بدل دے, خدایا فضل فرما دل بدل دے, بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں, بدل دے میرا رستہ دل بدل دے, سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں, مزہ آ جائے مولا دل بدل دے, سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں, سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں, بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. انگلش میں ایک ٹرم یوز کیا جاتا ہے میجیکل وائس, اینڈ ڈیفینیٹلی یو ہیو دیٹ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت 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 اچھا لگا آپ کی آواز سن کر. تو عاقب بھائی, ابھی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کرنٹلی آپ کیا کر رہے ہیں آج کل؟ کرنٹلی اس وقت جو میرے وقت کا ایک امپورٹنٹ حصہ وہ میں اپنے بزنس کو دیتا ہوں. اپنے بزنس کو؟ کس چیز کا بزنس؟ کپڑوں کا ایک میں نے برانڈ بنایا ہے جس میں ہماری شلوار قمیض ریڈی میڈ اور کیپس اسلامک, میں اس کو کہتا ہوں اسلامک ڈیزائنر کیپس. اچھا, یہ جو میں نے پہنی؟ جی جو آپ نے پہنی اور جو میں نے پہنی ہے. صحیح. تو اس کے پیچھے سوچ یہی تھی کہ مطلب کہ اپنے سر کو ڈھانپنا ایک بالکل سنت کا عمل ہے اور ڈھانپنا چاہیے ہم سب لوگوں کو. تو میں نے دیکھا تھا بہت سی نوجوان لوگ جو ہیں وہ ڈریسنگ کا بھی ان کا دل کرتا ہے کہ وہ ڈریسنگ بھی اچھی کریں, لیکن ٹوپیاں جو ہیں وہ اس طرح سے اویلیبل نہیں ہیں ایزیلی, یا ہیں تو وہ بہت مہنگی ہیں. تو میں نے یہ سوچا کہ نوجوان نسل جو ہے وہ اپنا اس سنت کے اوپر عمل کرے. تو میں نے ڈفرینٹ کلرز میں ڈیزائنس کے اندر ان کو ڈیزائن کر کے کیپس میں آن لائن سیل کرتا ہوں. ہمارا راول پنڈی میں شاپ ہے, تو میرا جو میجورٹی آف ٹائم ہے وہ اس بزنس پہ جا رہا ہے. بالکل. اور یہ آپ کے برانڈ کا کیا نام ہے؟ عاقب فرید. اچھا, اس کی اپنی ویب سائٹ بھی ہے؟ جی, میرے ہی نام سے میں نے برانڈ بنایا, عاقبفرید.com اس کی ویب سائٹ ہے. بالکل ٹھیک. تو اس کے اوپر میں یہ اسٹارٹ کیسے لیا آپ نے, یہ بزنس پلان کیسے جنریٹ ہوا آپ کے مائنڈ میں؟ بزنس پلان یہ ایسے جنریٹ ہوا تھا کہ اس وقت میں یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا, ابھی میری تعلیم ختم ہوئے ہوئے تقریباً 2-3 مہینے ہوئے ہیں. اچھا. تو میرا کراچی سے دوست آیا تھا, تو وہ جب میں نے نعتیں پڑھنی شروع کی تو وہ تھوڑی سی جب وائرل ہونی شروع ہوئی تو اس نے کہا کہ ایک برانڈ بناتے ہیں نا ہم دونوں. جی. تو وہاں سے آئیڈیا میرے دماغ میں آیا. اچھا. تو میں نے اس دوست کے ساتھ تو نہیں بنایا, خیر میں نے پھر وہ خود سے ہی شروع کر دیا. تو میں نے کہا کہ اب ظاہر ہے اس دنیا کے اندر آپ نے رہنا ہے تو آپ کو فائنینسز بھی اپنے سارٹ آؤٹ کرنے پڑتے ہیں. بالکل. اور دین کے ساتھ ساتھ اپنے پیروں پہ جب تک انسان کھڑا نہیں ہوگا تو دین کا کام کھل کے نہیں کر سکتا. تو یہ سوچ تھی, تو میں نے سوچا کاروبار اپنا ایک ہونا چاہیے, تو جتنی جلدی میں اس کی بنیادیں ڈالوں اتنا اچھا ہے.
تو میں نے تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں. 3 سال ہو گئے ماشاء اللہ. میں نے شروع کیا ایک چھوٹے پیمانے سے اور آہستہ آہستہ کرتے کرتے ابھی. اور فیوچر پلان کیا ہے آپ کا اس بزنس سے ریلیٹڈ یا یہ اپنے نشید پڑھنے سے یا نعت پڑھنے سے ریلیٹڈ؟ ہاں بزنس سے ریلیٹڈ تو یہی ہے کہ جتنا اس کو مطلب کہ مقصد اس کے پیچھے یہ ہے کہ اس سے جو میری آمدنی جنریٹ ہوگی وہ ظاہر ہے میں تاکہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ کبھی پھیلانے پڑے. ٹھیک. اور جب میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا تو میں دین کا کام کھل کے کر سکتا ہوں. بالکل. مجھے پرواہ نہیں ہوگی کسی چیز کی. تو مقصد یہی ہے اور اس میں یہی ہے کہ اس کو ایک برانڈ بنانا ہے انٹرنیشنل, جتنا آگے تک ہو سکے اس کو لے کے جانا ہے, آؤٹ لیٹس اس کی بنانی ہے. اور تاکہ مسلم ویئر جو ہے یا مسلم فیشن جو ہے یہ کامن ہو جائے ہماری کامن ہو جائے اور یہ پکچر ہٹ جائے لوگوں کے ذہن میں جو عجیب سا محسوس کرتے ہیں اسے پہننے میں. بالکل ایسے ہی ہے, ایک تو سنت بھی آ جائے اور اس کے علاوہ بھی یہ کاروبار جو ہے وہ سنت بھی ہے, اور کپڑے کا تجارت کرنا یہ بھی سنت ہے. اور یہ مطلب کہ اس میں اگر انسان ایک حلال طریقے سے پیسہ بھی کماتا ہے تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. پیسہ جو ہے ایز اے ٹول آپ اس کو اچھائی کے لیے یوز کر سکتے ہیں. بالکل بالکل. تو ایسا نہیں ہے کہ کمانا میں اس کو بری چیز نہیں سمجھتا بلکہ میں اس کو اچھی چیز سمجھتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. انسان کو اپنی ویلیو بنانی چاہیے ایک کاروبار کر کے تاکہ کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے. بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. بہت اچھی سوچ ہے ماشاء اللہ آپ کی. اور یہ اپنے نشید پڑھنے سے ریلیٹڈ یا نعت پڑھنے سے ریلیٹڈ اس کا ذہن میں کوئی ہے آگے کوئی اپنی پروڈکشن کی کمپنی کھولیں آپ؟ بالکل. اس میں یہی ہے کہ جتنا آگے اس میں جا سکوں, مجھے شوق بھی ہے بہت زیادہ اور میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کو پرسیو کروں آگے. تو فی الحال تو میں خود ہی سے پروجیکٹس کر رہا ہوں چھوٹے موٹے. ٹھیک. لیکن جیسی مجھے کوئی اپرچونیٹی ایسی ملے گی, اگر کوئی پروڈکشن ہاؤس مجھے ملتا ہے جس کے ساتھ میرا کانٹریکٹ ہو جائے تو اس پہ بھی میں جانے کو تیار ہوں. اور فیوچر میں میرا ارادہ ہے کہ اپنا پروڈکشن ہاؤس بھی یا پھر کسی کے ساتھ مل کے میڈیا کے تھرو جو ہے ہم دعوت کا کام کریں. بالکل بالکل. اس میں ہم شارٹ فلمس بھی بنا سکتے ہیں. ایون کہ میرا جو ویژن ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم ایک ہالی ووڈ لیول کی ایک فلم بنائیں. اچھا. اسلامک جس کے اندر کوئی غیر شرعی چیز نہ ہو اور اس کے تھرو ہم لوگوں کو دعوت دیں. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میڈیا ایک بہت پاورفل ٹول ہے اور آج کل کے زمانے کی جو جنگ ہے وہ میڈیا سے لڑی جاتی ہے. بالکل. تو دعوت کے لیے بھی ہمیں میڈیا کا بھرپور استعمال کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. بڑی خوبصورت باتیں رہی میری آپ سے اور یقیناً باتیں بڑی میٹھی ہے آپ کی. دل تو بہت کرتا ہے کہ سنتے ہی جائیں لیکن وقت ایک ایسی چیز ہے جس کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. تو آخر میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو جتنے بھی لوگ اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں؟ پیغام تو ماشاء اللہ آپ کی ویڈیوز میں دیکھتا رہتا ہوں, آپ سے بہتر تو کوئی پیغام نہیں دے سکتا. ماشاء اللہ چھوٹی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی ذہنیت دی ہے, سب آپ سے متاثر ہیں ماشاء اللہ. میں بھی بس یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اس دنیا کے اندر جو ہمارا وقت ہے بڑا قیمتی ہے. تو اس دنیا کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی آخرت کی بھی فکر کرنی ہے. تو اپنا وقت کو بہت ویلیو سمجھیں اور یہ ایسا وقت ہے جو ایک بار چلا گیا واپس نہیں آئے گا. بالکل. تو اس کو جتنا قیمتی ہو سکے بنائیں. اور بیسٹ جو ویلیو آپ کو مل سکتی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی بات کو آگے پہنچانے کے لیے مل سکتی ہے. اللہ قرآن میں بھی کہتا ہے جس کا مفہوم ہے اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. بالکل بالکل. تو مقصد اپنی زندگی کا یہی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے کریٹر کو راضی کریں. بالکل. اور اس تک پہنچنے کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے جیسے کاروبار کرنا سارے معاملات وہ تو ضروری ہیں. اپنی فیلڈ سے ریلیٹ اپنی فیلڈ میں رہ کر بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں. تو یہی ہے کہ بس اب موت کا تصور اپنے دل میں رکھیں, اپنے دماغ میں رکھیں, جو بھی آپ کام کریں کہ ہم نے اللہ کو مدد کریں انشاءاللہ. بس یہی بات. جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے ہمیں وقت دیا, ہمیں یہاں پہ دعوت دی, اپنے گھر بلایا, ہماری اتنی مہمان نوازی کی, اتنی خدمت کی. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ. یہ تھی ہماری چھوٹی سی ڈسکشن عاقب بھائی کے ساتھ. میں پھر سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہمیں انوائٹ کرنے کے لیے. اور ان کی چند باتیں ہیں جو مجھے بہت زیادہ اچھی لگی. ایک یہ بات کہ انسان جو ہے اسے چاہیے کہ اپنی زندگی کا مقصد جو ہے اللہ کو راضی کرنا بنائے. چاہے آپ کس بھی فیلڈ میں ہو, آپ کسی بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہو, میڈیا کی فیلڈ سے آپ کا تعلق ہو, آپ اسٹوڈنٹ ہو, یا انجینئرنگ کی فیلڈ سے آپ کا تعلق ہو, یا میڈیکل کی فیلڈ سے ہو, جس فیلڈ سے بھی آپ کا تعلق ہو, مقصد آپ کا الٹیمیٹ یہ ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کو اسلام کی دعوت دو اور اللہ کو آپ راضی کرو. مقصد آپ کا یہ ہونا چاہیے. باقی اس مقصد تک پہنچنے کے لیے ڈھیر سارے ایسے راستے ہیں جس کے تھرو آپ پہنچ سکتے ہو, لیکن جو سب سے پرومیننٹ راستہ ہے وہ میں یہ سمجھوں گا وہ ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عمل کرنا. اور وہ ڈیفینیٹلی جب آپ پریکٹیکلی اس کو امپلیمنٹ کرو گے اپنی لائف میں تو خود بخود جو ہیں لوگ آپ کو دیکھ کر سیکھنا شروع کریں گے اور آپ کو دیکھ کر لوگ انسپائر ہونا شروع کریں گے اور اسی راستے کی طرف آنا شروع کریں گے. تو یہ ایک ایسی بات جو انہوں نے کہی جو بات میں سمجھتا ہوں دلوں میں اتر جانے والی بات ہے. تو یہ تھی ہماری چھوٹی سی ڈسکشن.